العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قدوری کے 8 اسباق ہو چکے ہیں کتاب الغصب سے. آج قدوری کا درس نمبر 9 ہے. عبارت دیکھیے: وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ جَازَ. ترجمہ دیکھیے: وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا، اور جب عاریت پر مانگ لے زمین کو، لیبنی فیہا، تاکہ اس میں عمارت بنائے، او یغرس، یا درخت لگائے، جاز، تو جائز ہے. آسان مسئلہ ہے. اگر کسی شخص نے کوئی زمین یا درخت لگانے کے لیے عاریت پر لی تو یہ عقد درست ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی منفعت ہے. عاریت میں منفعت ہوتی ہے اور وہی فائدہ اٹھا کر وہ چیز اصل مالک کو لوٹانا ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی منفعت ہے. اس وجہ سے عاریت پر زمین لینا اور اس میں عمارت بنانا اور پودے وغیرہ لگانا جائز ہے. آگے کی عبارت دیکھیے: وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا وَيُكَلِّفَهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ ورجع قبل الوقت ضمن المعير للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع. ترجمہ دیکھیے: وللمعیر، اور معیر کے لیے یعنی عاریت پر دینے والے کے لیے جائز ہے کہ عاریت کو واپس لے لے. ان یرجع عنہا، کہ عاریت کو یعنی اس زمین کو واپس لے لے. ویکلفہ قلع البناء والغرس، اور اس کو مکلف کر سکتا ہے اور مجبور کر سکتا ہے مستعیر کو عمارت توڑنے اور درخت اکھاڑنے پر. یکلفہ کا ترجمہ مجبور کرنا، مکلف بنانا، دشوار کام کا حکم دینا. اور مجبور کر سکتا ہے ضمیر کا مرجع مستعیر کو، قلع البناء والغرس، عمارت توڑنے اور درخت اکھاڑنے پر. فإن لم يكن وقت العاریة فلا ضمان علیہ، پس اگر اس نے عاریت کا کوئی وقت متعین نہیں کیا تھا، فلا ضمان علیہ، تو معیر پر ضمان نہیں ہے. وإن كانت وقت العاریہ ورجع قبل الوقت ضمن المعیر للمستعیر، اور اگر عاریت کا وقت متعین کر رکھا تھا، ورجع قبل الوقت، اور واپس لینے لگا وقت سے پہلے، تو ضامن ہوگا معیر للمستعیر، مستعیر کے لیے، ما نقص من البناء والغرس، عمارت ٹوٹنے اور درخت اکھاڑنے کے نقصان کا. ترجمہ ہو چکا ہے. تشریح یہ ہے کہ کسی نے مکان بنانے
یا باغ لگانے کے لیے زمین عاریتاً لی اور اس میں مکان بنا لیا مستعیر نے یا باغ لگا لیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ عاریت پر دینے والے نے عاریت کے لیے کوئی وقت متعین کیا تھا یا نہیں۔ اگر متعین نہیں کیا تھا تو مالک کے زمین کسی بھی وقت اپنی زمین واپس لے سکتا ہے اور مجبور کر سکتا ہے عمارت کو گرانے پر اور درخت کو اکھاڑنے پر، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زمین بالکل خالی کر کے واپس کرو، اور معیر پر کوئی تاوان بھی فلا ضمان علیہ، کوئی تاوان بھی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھوکہ نہیں دیا گیا، کوئی وقت ہی متعین نہیں تھا، بلکہ مستعیر کو خود ہی دھوکہ ہوا ہے کہ اس نے وقت کی تعیین کے بغیر معاملہ کیا تھا، تو مستعیر کو پہلے سے وقت متعین کرنا تھا، اس نے متعین کیا نہیں ہے، تو معیر اپنے جانب سے دھوکہ نہیں دے رہا ہے۔ لیکن آگے ہے وَإِن كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَ وَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ، یہاں سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر معیر نے عاریت پر دینے والے نے عاریت کے لیے وقت متعین کر رکھا تھا، یہ زمین اتنی مدت کے لیے دے رہا ہو، اور وقت متعینہ سے پہلے ہی عمارت توڑنے اور درخت کاٹنے کے لیے کہنے لگا، تو چونکہ معیر نے مستعیر کو دھوکہ دیا، وقت متعین سے پہلے عمارت کو توڑنے کہہ رہا ہے اور درخت کو کاٹنے کہہ رہا ہے، تو معیر مستعیر کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے آگے حکم ہے ضمن المعیر للمستعیر ما نقص البناء والغرس بالقلع، یہ پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ وقت سے پہلے معیر طلب کر رہا ہے تو مستعیر کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے جو عمارت ٹوٹے گی اور درخت کٹنے کا جو نقصان آئے گا وہ معیر بھرے گا۔ تو یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ اگر زمین والے نے دھوکہ نہیں دیا ہے تو اس پر ضمان لازم نہیں ہوگا، اور اگر دھوکہ دیا ہو تو اس پر ضمان لازم ہوگا۔ آگے کی عبارت دیکھیے وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، ترجمہ دیکھیے، اور عاریت کے لوٹانے کا کرایہ، اجرت کرایہ، رد العاریہ، عاریت کے لوٹانے کا کرایہ، علی المستعیر، عاریت لینے والے کے ذمے ہے۔ آسان مسئلہ ہے، مستعیر نے اپنے نفع کے لیے ایک چیز مفت لے کر آیا تھا، کسی سے کوئی چیز مفت لے کر آیا تھا مستعیر، اب اس کو واپس کرنا بھی اسی کے ذمے ہے، مستعیر ہی کے ذمے ہے، اس لیے شیء مستعار کو واپس کرنے میں جو خرچہ وغیرہ ہوگا وہ مستعیر پر ہی ہوگا۔ آگے کی عبارت دیکھیے وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ عَلَى الْمُؤْجِرِ، اور کرائے پر لی ہوئی چیز کی واپسی کی مزدوری اجرت پر دینے والے پر ہوگی۔ وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ، اور کرائے پر لی ہوئی چیز کی لوٹانے کی مزدوری، عین مستأجرہ کرائے پر لی ہوئی چیز کو لوٹانے کی اجرت، علی المؤجر، اجرت پر دینے والے پر ہوگی۔ مسئلہ دیکھیے، اگر کسی نے کرائے پر کوئی چیز لی تو اس کو واپس کرنے میں جو کرایہ لگے گا وہ اجرت پر دینے والے کے ذمے ہوگا،
کیونکہ اجرت پر لینے والے کے ذمے اجرت کی چیز واپس کرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس چیز کو چھوڑ دینا کافی ہے تاکہ مالک اس کو خود واپس لے جائے، اس لیے مالک ہی پر واپسی کا کرایہ ہوگا۔ اوپر کے مسئلے میں یہ مسئلہ تھا کہ عاریت کو لوٹانے کی اجرت مستعیر پر ہے کہ وہ مفت استعمال کر رہا تھا مستعیر، اب لوٹانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں پر اس نے مفت میں چیز استعمال کرنے نہیں دی تھی مالک نے، بلکہ اجرت پر دی ہے، اس لیے واپس لے جانا بھی مالک ہی کے ذمے ہے، اس لیے مالک ہی پر واپس کرنے کی اجرت بھی لازم ہوگی۔ ہاں اگر شرط کر لے تو مستاجر پر بھی جس نے اجرت پر لیا ہے اس کی اجرت ہو سکتی ہے، اور عرف آج کے زمانے میں بدل گیا ہے۔ اگر کرائے پر لی ہوئی چیز کی واپسی کی اجرت مالک کے ذمہ ڈال دی جائے اور مالک ہی سے کہا جائے کہ اپنی چیز تم خود ہی لے جانا، تو کوئی بھی آدمی کرائے پر کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس پریشانی کے پیش نظر اس زمانے میں کرائے پر لی ہوئی چیز کو واپس کرنا اور واپسی کا کرایہ مؤجر پر نہیں ہوگا بلکہ مستاجر کے ذمے ہوگا۔ اب آگے دیکھیے، وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ عَلَى الْغَاصِبِ، اور غصب کی گئی چیز کو لوٹانے کی اجرت غاصب پر ہے، اور غصب کی گئی چیز کی واپسی کی اجرت غاصب پر ہے۔ اگر کسی نے کوئی چیز غصب کی تو مالک تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے واپس لوٹانے کا جو کرایہ خرچ ہوگا وہ غاصب ادا کرے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ عَلَى الْمُودِعِ، اور امانت رکھی گئی چیز کی واپسی کی اجرت مودع یعنی امانت رکھنے والے پر ہے۔ اگر کسی نے کسی کی امانت اپنے پاس رکھی تو اس امانت کے واپس کرنے میں جو کرایہ خرچ ہوگا وہ مالک کے ذمے، کیونکہ مودع نے یعنی امین نے مفت میں امانت رکھا ہے، اور یہ مودع کا اور امین کا احسان ہے، اور مالک ہی کو اس کی ضرورت ہے کہ اپنی چیز امین کے یہاں سے لے جائے، اس لیے مالک ہی پر اجرت لازم ہوگی، مودع پر اجرت لازم نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا إِلَى اسْطَبَلِ مالكها فهلكت لم يضمن۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر سواری مانگ لی پھر اس کو لوٹا دیا اس کے مالک کے اسطبل تک۔ وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً، اگر عاریت پر لی سواری کو، فَرَدَّهَا إِلَى اسْطَبل، اور اس کو لوٹا دیا اسطبل تک اور وہ ہلاک ہو گئی، لم یضمن، تو ضامن نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی سے کوئی جانور عاریتاً لیا اور اس کو اس کے مالک کے اسطبل تک پہنچا دیا، اسطبل یعنی گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ، یعنی مالک کے سپرد نہیں کیا، اس کے بعد وہ جانور ہلاک ہو گیا تو عاریت پر لینے والا ضامن نہیں ہوگا۔ یعنی اس مسئلے کا اصول یہ ہے کہ ایسی جگہ عاریت پر رکھ دیا جہاں مالک کا قبضہ شمار کیا جاتا ہے تو اس سے اس سے مستعیر بری ہو جائے گا اور اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِنِ اسْتَعَارَ عَيْنًا وَرَدَّهَا إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ
لم یضمن، اور اگر کوئی چیز مانگ لے اور اس کو مالک کے گھر پہنچا دے، ولم یسلمھا الیہ، اور مالک کو نہ دے، لم یضمن، تو ضامین نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سائیکل وغیرہ عاریت پر لی اور استعمال کرنے کے بعد مالک کے حوالے کرنے کے بجائے مالک کے گھر پہنچا دیا اور وہ سائیکل پھر ہلاک ہو گئی، تو عاریت پر لینے والے پر تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ عموماً مالک کے گھر پہنچانے کا ہی رواج ہے اور اس سے مالک کا قبضہ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے گھر پہنچا دینے سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ وہی اصول کہ ایسی جگہ عاریت رکھ دیا جہاں مالک کا قبضہ شمار کیا جاتا ہو تو مستعیر اس سے بری ہو جاتا ہے، اس پر ضمان نہیں آتا ہے۔ آگے کی عبارت دیکھیے، وَإِن رد الودیع الى دار المالک ولم یسلمھا الیہ ضمن واللہ اعلم، اور اگر امانت کی چیز مالک کے گھر پہنچائی، اور اگر امانت کی چیز مالک کے گھر، ودیعت کو مالک کے گھر تک پہنچا دیا، ولم یسلمھا الیہ، اور مالک کو سپرد نہیں کیا، تو ضامن ہوگا۔ اوپر والا مسئلہ اور اس مسئلے میں فرق ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مودع نے، امین نے ودیعت کو مالک کے حوالے نہ کر کے مالک کے گھر پہنچا دیا، تو ایسی صورت میں امین مودع جس نے ودیعت کو رکھا تھا اپنے پاس، وہ ضامن ہوگا، کیونکہ مودع پر واجب ہے، کہ وہ امانت رکھنے والے کو ہی وہ چیز دیتا۔ یہاں پر ضمان کیوں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مالک کو گھر والوں پر اتنا اعتماد ہوتا تو دوسرے کے پاس امانت کیوں رکھتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کے پاس امانت رکھا ہی اس لیے ہے کہ گھر والے کے ہاتھ میں وہ چیز نہ چلی جائے، اور امانت رکھنے والے نے مالک کے بجائے گھر والوں کو دے دیا، مودع نے، امین نے تو خلاف مقصد کیا، اس لیے امین ضامن ہوگا۔ یعنی یہ مسئلہ کا اصول یہ ہے کہ امانت کی چیز پر گھر والوں کا قبضہ امانت کی ادائیگی شمار نہیں کی جائے گی، تو مودع نے خلاف مقصد کام کیا ہے، اس وجہ سے وہ ضامن ہوگا۔ تو عاریت کا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آپ آج کے سبق کو بھی یاد کیجیے اور مکمل بیان کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز ہم کتاب اللقیط کو شروع کریں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.